یہ کہانی ہے طاقت، سیاست اور بدلتی دنیا کی، جہاں ہر نام اپنے اندر ایک طوفان چھپائے ہوئے ہیں۔ عمران خان، لبنان، اسلام آباد، دمشق اور فلسطین، یہ سب نام نہیں، یہ ہے آج کی دنیا کی سب سے بڑی حقیقتیں، اور میں ہوں انس احمد زائی، آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ناظرین، پاکستان میں اس وقت ایک اور بڑا مسئلہ خاموشی کے ساتھ عوام کو متاثر کر رہا ہے۔ رات 8-9 بجتے ہی بازار بند، کاروبار بند اور سڑکیں سنسان ہو جاتی ہے، اور حالانکہ یہی وقت ہوتا ہے جب چھوٹے دکاندار اپنی اصل کمائی کرتے ہیں۔ ناظرین، مہنگائی نے پہلے ہی عوام کی کمر توڑ چکی ہے۔ بجلی، گیس، دکانوں کے کرائے، ٹیکسز اور روزمرہ اخراجات نے چھوٹے تاجروں کو شدید دباؤ میں ڈال رکھا ہے، اور اب جب شام کے بعد کاروبار زبردستی بند کروایا جاتا ہے تو سب سے بڑا نقصان انہیں غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کو ہوتا ہے، جو صبح سے رات تک صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے محنت کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ذرا سوچیں کہ جو شخص پورا دن گاہ کا انتظار کرتا ہے، اس کی اصل سیل تو شام کے بعد شروع ہوتی ہے، اور دفاتر سے لوگ نکلتے ہیں، فیملیز خریداری کے لیے آتی ہیں، بازاروں میں رونق لگتی ہیں، لیکن عین اسی وقت کاروبار بند کروا دینا آخر کس مسئلے کا حل ہے؟ دوستو، اگر معیشت پہلے ہی کمزور ہے اور اگر چھوٹے تاجر پہلے ہی دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، تو پھر ایسے فیصلے عوام کو ریلیف دیں گے یا مزید مشکلات پیدا کریں گے؟ تو ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت صرف بڑے سرمایہ داروں سے نہیں چلتی، بلکہ جو چھوٹے دکاندار، ریڑھی والے، چھوٹے تاجر اور متوسط طبقہ ہی اسی معیشت کی اصل ریڑھ کی ہڈی ہے، اور جب انہی کا کاروبار متاثر ہوگا تو اس کے اثرات پورے ملک پر پڑیں گے۔ تو دوستو، میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرو کہ لاک ڈاؤن سے کافی نقصان ہو رہا ہے، بالخصوص جو چھوٹے تاجر ہیں، دکاندار ہیں، ان کا انتہائی سخت نقصان ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں اصل ویڈیو کے سائٹ پہ۔ اب ناظرین، آتے ہیں پاکستان کی سیاست کی طرف۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر بڑی ہلچل پیدا ہو چکی ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا واقعی پیپل پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور کیا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے پس پردہ کچھ بڑی پیش رفت ہو رہی ہے، اور کیا ملک کے اندر بڑھتا ہوا عوامی دباؤ سیاسی نظام کو ہلا سکتا ہے؟ ناظرین، ایک طرف پاکستان کے اندر سیاسی کشیدگی اپنے عروج پر پہنچتی دکھائی دے رہی ہے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بدلتے ہوئے تعلقات نئے سوالات کھڑے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف عالمی سطح پر بھی ایک بہت بڑی تبدیلی جنم لے رہی ہے۔ دوستو، کیونکہ اب خبر یہ ہے کہ امریکہ کو ایران کے معاملے پر چین سے مدد مانگنا پڑ گئی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ انٹرویو نے دنیا بھر میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ چینی صدر کے بیانات، ایران کے تیل کا معاملہ اور امریکہ کی بدلتی ہوئی پوزیشن، یہ سب کچھ اس بات کا اشارہ دے رہے کہ دنیا کا طاقت کا توازن تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ اور دوستو، سوال یہ کہ کیا امریکہ واقعی کمزور ہو رہا ہے، اور کیا چین اب کھل کر امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے، اور کیا پاکستان کے اندر پیدا ہونے والے سیاسی بے چینی آنے والے دنوں میں کسی بڑے سیاسی دھماکے کی شکل اختیار کر سکتی ہے؟ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی تمام اہم سوالات کا تفصیلی تجزیہ کریں گے، لہٰذا آپ لوگوں نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں پاکستان کی سیاست کی طرف۔ دوستو، یا یہ پھر صرف سیاسی دباؤ بڑھانے اور اپنے لیے بہتر سیاسی پوزیشن حاصل کرنے کی ایک حکمت عملی ہے؟ کیونکہ زمینی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست اس وقت ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں ہر جماعت اپنے مستقبل کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوستو، پیپل پارٹی کو یہ خوف ہے کہ اگر عوامی رد عمل شدت اختیار کرتا ہے تو ان کے لیے بھی سیاسی میدان میں کھڑا رہنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اب وہ ایک نئی سیاسی صف بندی کی کوشش کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب کی مقبولیت اب بھی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے، اور دوستو، یہی وہ چیز ہے جس نے حکومتی حلقوں اور طاقتور اداروں کے لیے صورتحال کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ کیونکہ اگر عمران خان صاحب ایک بار دوبارہ مکمل سیاسی آزادی کے ساتھ میدان میں آ گئے تو پھر سیاسی نقشہ تیزی سے بدل سکتا ہے۔
لیکن ناظرین اصل سوال یہ ہے کہ کیا معاملات سیاسی مذاکرات سے حل ہوں گے یا پھر پاکستان ایک بڑی عوامی رد عمل کی طرف بڑھ رہا ہے؟ فیصلہ آنے والے چند مہینے کریں گے. لیکن دوستو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پیپل پارٹی واقعی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا سکتی ہے یا پھر یہ سب صرف سیاسی پریشر بڑھانے کی ایک چال ہے؟ اب ہم ناظرین آتے ہیں عالمی صورتحال کی طرف. ناظرین صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ امریکہ کو ایران کے معاملے میں چین کی مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے. اور یہاں پر میں مدد کا لفظ سوچ سمجھ کر استعمال کر رہا ہوں کیونکہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کے انٹرویو سے یہی تاثر ملتا ہے. اور ٹرمپ نے خود انکشاف کیا کہ چینی صدر نے ان سے گفتگو میں کہا کہ اگر میں ذرا سی بھی مدد کر سکا تو ضرور کروں گا. دوستو یہ جملہ بظاہر نرم اور سفارتی لگتا ہے لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا پیغام چھپا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے چین سے رابطہ کیا اور چین سے تعاون مانگا تاکہ ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی میں کوئی ایسا راستہ نکل سکے جس سے امریکہ کو بھی فیس سیونگ مل جائے. اور دوستو دوسرا بڑا دھچکا امریکہ کو اس وقت لگا جب ایرانی تیل کی خریداری کے معاملے پر چین نے دو ٹوک موقف اختیار کیا. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق صدر شی جن پنگ نے واضح کیا کہ چین ایران سے تیل کی خریداری جاری رکھنا چاہتا ہے. اور دوستو یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ دنیا نے دیکھا کہ امریکہ کے صرف ایک اشارے پر کئی ممالک اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں لیکن چین نے کھول کر کہا کہ وہ اپنی توانائی اور معاشی مفادات کے مطابق فیصلہ کرے گا. اور اسی طرح ہتھیاروں کے معاملے پر بھی دلچسپ صورتحال سامنے آئی. دوستو امریکہ نے غالباً چین سے یہ خدشہ ظاہر کیا ہوگا کہ ایران چین سے فوجی ساز و سامان حاصل کر سکتا ہے لیکن ٹرمپ نے اس گفتگو کو اپنی سفارتی کامیابی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ چین نے صرف یہ کہا کہ وہ ایران کو براہ راست فوجی سپلائی نہیں کر رہا لیکن اصل اور دلچسپ موڑ اس وقت آیا جب صدر شی نے امریکہ کو ایک زوال پذیر طاقت کے طور پر بیان کیا. اور دوستو یہ بیان اتنا طاقتور تھا کہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کو وضاحت دینا پڑ گئی. اور ٹرمپ نے بعد میں کہا کہ صدر شی کا اشارہ دراصل جو بائیڈن حکومت کے دور حکومت کی طرف تھا جہاں امریکہ کلی سرحدوں، مہنگے ٹیکسز اور جرائم، خراب تجارتی معاہدوں اور داخلی انتشار کا شکار ہوا. یعنی دوستو آج صورتحال یہ ہے کہ چین کا صدر امریکہ کی حالت پر تبصرہ کرتا ہے اور امریکی صدر اس تبصرے کی وضاحتیں پیش کرتا نظر آتا ہے. تو دوستو یہ بدلتی ہوئی عالمی طاقتوں کا ایک واضح اشارہ ہے اور سوال یہی کہ کیا دنیا واقعی ایک نئی عالمی ترتیب کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں امریکہ کی طاقت محدود اور چین کا اثر رسوخ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو دوستو اپنے کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.